تو بات ہو رہی تھی 20ویں صدی کی۔ 20ویں صدی میں ایک بڑا شاعر اقبال، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، فیض احمد فیض، جوش ملیح آبادی، اور بھی کئی مجاز اور بھی کئی شعراء تھے جنہوں نے اپنی بیش قیمت تحقیقات پیش کی۔ عالمی فکر سے متاثر ہو کر منظوم تراجم یا تفہیمیات انہوں نے اپنی پیش کی۔ اب اس میں اقبال نے گوئٹے اور مولانا روم سے متاثر ہو کر تصوف و فلسفے کے مضامین کو منظوم قالب دیا، ٹرانسفر کیا۔ یوسف ظفر کا نام اس میں بہت عام ہے۔ اختر شیرانی شاعر رومان کہلاتا ہے۔ اس کے بعد جوش ملیح آبادی نے اپنی شاعری میں رومانویت اور چند نظمیں جو بیانیہ ہیں، فلسفیانہ نظموں کے تراجم کیے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اقبال کے یہاں جو قصے ہیں، چھوٹے چھوٹے قصے، مثال کے طور پر اس کے ذریعے اس نے پیغام بھی دیا ہے۔ اقبال کے کلام میں قصہ گوئی ایک پورا موضوع بنتا ہے، اور وہ قصے جو ہیں وہ ایک طرح سے مفہومیاتی تراجم ہیں۔ جیسے اقبال کی ایک نظم میں آپ کو سناتا ہوں، اور وہ پورا ایک خواب، ایک طرح سے مفہومیاتی سیمنٹک ٹرانسلیشن ہے۔ ماں کا خواب ایک نظم ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب۔ ایک ماں ہے اور اس کا ایک بچہ ہے، اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اسے یاد کرتی ہے۔ ماں اپنے بچے کو یاد کرتی ہے، روتی ہے، اور روتے روتے اسے نیند آ جاتی ہے، اور وہ سوتے میں خواب دیکھتی ہے۔ اس خواب کو منظوم انداز میں انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ کس طرح سے دیکھیے آپ، میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، بڑھا اور جس سے میرا اضطراب۔ خواب دیکھ رہی ہے۔ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، بڑھا اور جس سے میرا اضطراب۔ یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں۔ یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں۔ لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال۔ جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطار ایک بچوں کی تھی، اور اس نے بچے کو خواب میں دیکھ لیا۔ وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا۔ کہا میں نے پہچان کر میری جان، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں۔ جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، پروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار۔ نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی۔ اب وہ بچہ جو ہے اس کے ہاتھ میں دیا ہے، وہ بار بار بجھ جاتا ہے۔ اب اسے وہ دکھاتا ہے ماں کو، اور وہ کہتا ہے کہ رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری۔ دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔ اس کا دیا جب یہ روتی ہے تو بجھ جاتا ہے، پھر وہ رکتا ہے، پھر پیچھے ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ جلاتا ہے، پھر اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ترجمہ ہے منظوم ایک طرح سے اس فکر و خیال کا، اور اس میں ایک پیغام بھی ہے کہ جو لوگ چلے جاتے ہیں دنیا سے، ان کے لیے زیادہ ہمیں آبدیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دور اردو منظوم تراجم کے فکری وسعت و پھیلاؤ کا زمانہ تھا، جب تراجم محض ترجمانی نہیں بلکہ اس زمانے میں قصہ و مکالمے کی شکل میں ہمارے سامنے آتے۔ اب آئیے اس کی قسم ہے رزمیہ و اساطیری منظوم تراجم، جس کا ذکر ابتدا میں کیا گیا۔ اب آئیے رزمیہ و اساطیری منظوم تراجم۔ اردو میں یونانی و ہندی رزمیہ کہانیوں کے منظوم تراجم نے ایک نیا جہانمانی قائم کیا۔ منشی احمد علی کا
اینیٹ، تلسی ویسرائے وہمی کا رامائن اور دیگر رسمیہ منظوم تراجم نے اردو کو ایک گلوبل کریکٹر عطا کیا، یعنی بین الاقوامی داستان گوئی کے تناظر میں اسے انٹروڈیوس کیا، متعارف کرایا۔ ان تراجم میں شاعرانہ جوش، رزمیہ اسلوب اور مہاکاتی صداقت تھی، یعنی اس میں ایک پیکر، ایک اس میں لفظوں کے ذریعے ایک تصویر پیش کرنے کی اس میں مثالیں ملتی ہیں، پیکر تراشی، اور اس میں جو تخیل کی کار فرمائی ہمیں محسوس کی جا سکتی ہے۔ اب آئیے اقبال کی شاعری میں انگریزی تراجم۔ دیکھیے کیا کہنا چاہتے ہیں اس میں، کہ اقبال کی شاعری خود ایک طرح سے منظوم ترجمانی ہے۔ وہ جو مذہبی کتب ہیں یا اس طرح کے جو پیغام ہیں، جو طرز ہے، وہ خود اپنے میں، جیسے بہت سی چیزیں انہوں نے جرمن سے اردو میں منتقل کی، وہ مشرقی روحانیت اور مغربی اقلیت کو ایک طرح سے ایک قالب میں ڈال کر پیش کرنے کے متمنی تھے، اور انہوں نے کسی حد تک کی بھی، چونکہ وہ غزل کو اپنے پیغام کا ذریعہ تصور نہیں کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزل کے ذریعے ہم، غزل کے قافیے تنگ ہو جاتے ہیں چند اشعار کے بعد، وہ ان کا خیال تھا کہ ہم غزل کے ذریعے اپنی بات کو عوام کو یا نوجوانوں کو ہم اس کو نہیں پہنچا سکتے، غزل کے ذریعے اپنی بات، اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتے۔ تو اقبال نے کئی منظومات انگریزی شعراء کی شاعری کے تراجم کے طور پر پیش کی، تو انہوں نے پھر نظم کے ذریعے اپنی بات کہی، اور وہ پیغام، وہ بھی انڈائریکٹلی ایک ترجمے کا ایک طرح سے وہ ہے، طرز ہے، اس کا ترجمے کا انداز ہے۔ بہت سی باتیں جو انہوں نے براہ راست ترجمہ نہ کر کے انڈائریکٹلی پیش کی، نظم کے ذریعے، غزل کے ذریعے نہیں، نظم کے ذریعے انہوں نے پیش کی۔ اب آئیے یہ 20ویں صدی، اب مابعد جدید عہد کے منظوم تراجم کون کون سے ہیں؟ ایک ایک چیز کو ہم نے کوشش کی ہے کہ اسے واضح طور پر تفصیل کے ساتھ آپ تک پہنچائیں اور اسے پیش کریں، تاکہ آپ کو اپنے جو منظوم تراجم ہیں ان کا علم ہو سکے، ان کو آپ بخوبی ان سے واقف ہو سکیں اور اس کو جان سکیں۔ اب دیکھیے یہ تراجم سب تو نہیں آ پائے چونکہ وقت کی کمی تھی، لیکن جو نمائندہ اور نوٹڈ اسکالرس تھے، یا نوٹڈ ایمیننٹ جو چیزیں تھیں، جو پرومیننٹ، جو اس کے شہپارے تھے، ان کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اور کسی حد تک وہ آپ تک پہنچا بھی دیے گئے۔ اب آئیے 21ویں صدی میں، 21ویں صدی میں دور جو ہے بدل چکا ہے، اور یہ ڈیجیٹل سوشل میڈیا کے ذریعے ڈیجیٹل کمپیوٹرائز ٹرانسلیشن، اس کا ذکر میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کیا تھا۔ 21ویں صدی میں جب ترجمہ نگاری ڈیجیٹل صورت اختیار کر چکی ہے، تو اس میں منظوم ترجمے کا عمل بھی آن لائن رسائل اور ویب جرائد میں جاری ہے۔ بہت سے جو رسالے ہیں، ایک تو ہے واٹس ایپ، سوشل میڈیا، اور اس سے آگے کا ایک عمل ہے کہ جو رسائل اور اخبارات ہیں وہ آن لائن ہیں، جسے ہم ویب جرنلز اور جرائد کہہ سکتے ہیں۔ اور اس سے بعد کا عمل یہ ہے کہ ترجمہ آپ کو ایک شے، اس میں آپ
اپلوڈ کیجئے اور اس کا ترجمہ ایک زبان سے دوسری زبان میں آپ کو اس ایپس کے ذریعے مل جائے گا۔ اگرچہ وہ ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے پچھلے لیکچرز میں، لیکن بہرحال ایک یہ طریقہ ہے، ایک طرز ہے۔ اب جدید شعراء میں مثلا انور شعور، افتخار عارف اور قمر جمیل نے مغربی نظموں کے تراجم کو اردو بہور میں منتقل کر دیا ہے۔ بہور سے مراد یہ کہ اردو میں انہوں نے ترجمہ پیش کیا ہے، بحروں سے بہور ہے۔ اب جدیدیت کے بعد تراجم میں اسلوبیاتی تجربے اور آزاد نظم کے جو ایک سانچے ہیں، پیٹرن ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ لیتے ہیں فنی و لسانی مسائل کیا کیا آتے ہیں۔ یہ ترجمے کا تعارف ہوا اور مختلف زبانوں میں مختلف انداز سے، اس میں نے پہلے بھی ذکر کیا لیکچر کے دوران، اس میں ایک تفصیل جو رامائن کے اردو تراجم ہیں، مہابھارت کے اردو تراجم ہیں، قرآن و شاستروں کے اردو تراجم ہیں، اور خاص طور سے بھگوت گیتا کے شاندار منظوم تراجم موجود ہیں، اس کی ایک بہت بڑی فہرست ہے۔ اس کو آپ اپنے طور پر ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ وہ قدیم ہیں اور ابھی بھی انور جلال پوری نے ایک ترجمہ، غالباً مجھے صحیح یاد پڑتا ہے تو بھگوت گیتا کا ہی ترجمہ کیا تھا، اس کو ہم ایک بار دیکھ لیں گے۔ تو منظوم ترجمے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اصل متن کے معنی کو برقرار رکھتے ہوئے اردو میں وزن، بحر، قافیہ اور آہنگ پیدا کیا جائے۔ یہ مسئلہ ہے کہ اصل متن کے معنی کو، اصل اس کی روح جو ہے، اسے ہم برقرار رکھیں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ شاعری کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک مصرع یا ایک شعر لیا، اس کا وہ اپنے انداز میں اسے کر دیا، تو اگر وہ آپ اپنی زبان میں ٹارگٹ لینگویج میں بھی آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، تو اس کے اصول و ضوابط اور معیار کو آپ کو قائم رکھنا پڑے گا۔ یہ اس کا اصل ترجمے کا طریقہ ہے۔ اردو میں ایک ہے وزن، ویٹ، اس کا دونوں بحرے جو ہیں، دونوں جو لائنیں ہیں، مصرے ہیں، وہ برابر رہنی چاہیے۔ وزن، بحر، کون سی بحر ہے اس کا بھی خیال آپ کو رکھنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ پہلا مصرع ایک کسی بحر میں ہے، دوسرا کسی میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دعویٰ ہوتا ہے، شاعری میں ایک دلیل ہوتی ہے، اور اس کی کچھ فنی لوازمات ہیں، جیسے شعریات میں اس کا کچھ چیزیں مل جاتی ہیں، اور مقدمہ شعر و شاعری حالی نے بھی اس کے اصول کچھ بتائے ہیں۔ قافیہ اور آہنگ، وہ شعری آہنگ جو ہے اس کا بھی آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ مترجم کو بسا اوقات اصل مفہوم سے ہٹ کر شعری حسن کے لیے ترمیم کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اصل مفہوم جو ہے وہ بھی قائم رہے، یا اگر اس سے تھوڑا سا آپ ہٹتے ہیں تو وہ اس لیے ترمیم کی جاتی ہے کہ اس کا جو پوئٹک ایک کوالٹی ہے، شعری حسن ہے، اس کی جو جاذبیت ہے، اس کی جو لوازمات ہیں، اس کا جو فن ہے، اور اس کی جو ایک جمالیاتی خوبصورتی ہے، وہ قائم رہے۔ اس کے لیے وہ تھوڑی سی ترمیم کر سکتا ہے۔ یہی چونکہ یہ ادبی ترجمہ ہے، یہ علمی نہیں ہے، اس میں منظوم ترجمے میں مترجم کو اس میں تھوڑا سا حق ہوتا ہے اس کی ترمیم و اضافے کا، اپنے طور پر اس کے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر ناقدین میں تھوڑا سا نظریاتی طور پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ کر سکتے ہیں،
لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ شمس الرحمان فاروقی کے نزدیک منظوم ترجمہ دراصل بین المتونیت کی ایک صورت ہے۔ بہت اچھی بات کہی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم شمس الرحمان فاروقی کی رائے سے اتفاق کریں، کیونکہ شمس الرحمان فاروقی بیسیکلی ہی واز اے کرٹک، ایک نقاد تھے، لیکن ایک شاعر نہیں تھے وہ۔ تو جو لوگ شاعری نہیں کرتے اور وہ اپنا منظوم ترجمے سے متعلق اپنی رائے کلی طور پر دیتے ہیں، وہ لائق اعتنا ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ یہ کہتے ہیں ان کے نزدیک، شمس الرحمان فاروقی کے نزدیک، منظوم ترجمہ دراصل بین المتونیت انٹر ٹیکسچول کی ایک صورت ہے، جہاں ترجمہ تخلیق میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے آپ، مطلب وہ تخلیق، پھر نظم کا، انگریزی پویم کا آپ ترجمہ اردو منظوم ترجمہ کر رہے ہیں، تو وہ اس کی ایک شکل، مطلب ایک متن سے دوسرے متن میں، تو یہ بین المتونیت، دو متن ہمارے سامنے آتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تخلیق تھی، اور جو آپ نے انگریزی سے اردو میں پیش کیا تو وہ بھی ایک تخلیق کی ہی شکل، تخلیق نو یعنی تخلیق کی ہی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے منظوم تراجم کی تدریسی و تفہیمی اہمیت۔ تدریسی و تفہیمی اہمیت کیا ہے؟ منظوم تراجم نے اردو میں مذہبی، اخلاقی اور فلسفیانہ تعلیمات کو عام فہم انداز میں منتقل کرنے کا کام کیا۔ یہ تراجم نہ صرف ادبی سرمایہ کا حصہ ہیں، ادبی ذخیرے کا حصہ ہیں یا اضافہ کرتی ہے اس میں، بلکہ تدریسی مواد کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن، مثنوی اور رزمیہ داستانوں کے منظوم تراجم نے اردو ادب میں لسانی سادگی اور فکری وسعت پیدا کی۔ اہم منظوم تراجم کی فہرست۔ اہم منظوم تراجم کی فہرست دیکھیے کون کون سے ہیں منظوم تراجم، میں اس کا یہاں پر گناتا ہوں ان کو۔ بوستان، منشی نور کشور پریس، لکھنؤ سے شائع۔ وہی منظوم، سیما بگورآبادی۔ گیتانجلی، شاہ نواز زیدی۔ فردوس گمشدہ، شوکت واسطی۔ نظم المعانی، ترجمہ کلام ربانی، مطیع الرحمن خادم۔ اور رامائن، حکیم ویسرائے فہمی۔ یہ تراجم، اور بھی بہت سے تراجم ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ یہ تراجم اردو کے علمی و فکری ورثے کا حصہ ہیں، اور ان کے مطالعے سے اردو کی وسعت بیان، محاکات، امیجری اور فکری تہذیب کا اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ اردو کے منظوم تراجم دراصل اس زبان کے تخلیقی شعور کی ایک طرح سے نشاندہی کرتے ہیں، اور بلکہ علامت ہیں۔ انہوں نے مختلف تہذیبوں، زبانوں اور مذاہب کے درمیان فکری مکالمے کا ذریعہ فراہم کیا۔ منظوم ترجمے نے اردو شاعری کو نئے مضامین، اسالیب بیان اور فکری جہاز سے مالا مال کیا ہے۔ بہت اہم بات ہے۔ اب آپ آئیے تھوڑا سا مستقبل کے بارے میں بھی ہم گفتگو کرتے چلیں کہ مستقبل میں جب ڈیجیٹل عہد پہ، دیکھیے ڈیجیٹل عہد جو ہے
اب جیسے ایک انگریزی نظم کا ترجمہ آپ کرنا چاہتے ہیں اردو میں، اور اردو میں آپ منظوم چاہتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ یہ ترجمہ وہ جو آپ کریں گے وہ ترجمہ کیا ڈیجیٹل یا کمپٹیشن ٹرانسلیشن اس احساس کے ساتھ کر پائے گا یا نہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور کہیں کہیں ہم خود بھی دیکھتے ہیں، میں نے بھی ایک تجربہ کیا، ہم نے تو اس کو نثر کا ترجمہ کیا کہ کوئی نثر پارہ اس میں ڈالا اور اس کے بعد ترجمہ ہو کر آ گیا، لیکن وہ ترجمہ آپ جو چاہتے ہیں اس مفہوم کو پورا نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ سب تراجم اردو کے ایک اس ورثے کی نشاندہی کرتے ہیں جو ترجمے ہوئے ہیں۔ اس میں بہت سی نئی چیزوں کا، نئے فکر کا، نئے انداز کا اس سے پتہ چلتا ہے، اور ایک تخلیقی شعور کی رو جو ہے وہ اس میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی بتایا گیا کہ مختلف تہذیبوں، زبانوں اور مذاہب کے درمیان اس کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرتی ہے، اور ایک رابطے کا، ایک تہذیبی اور لسانی رابطے کو اور ادبی رابطہ قائم کرتی ہے۔ جس ترجمے نے اردو شاعری کو بہت سے نئی جہتیں، نئے مضامین، نئی فکر عطا کی ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم مستقبل کی بات کریں تو ڈیجیٹل جو عہد ہے، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم جو اپنے قلم سے سورس لینگویج کے ذریعے ہم جو ترجمہ کرتے ہیں ٹارگیٹ لینگویج میں، تو وہ ترجمہ تہذیب کا، ثقافت کا، اور پورے جو صنعتوں کا اور پورے منظرنامے کا، اس سینیریو کا ترجمہ ہو جاتا ہے۔ تو لیکن جب ڈیجیٹل عہد میں ترجمہ نگاری مزید خودکار ہو جائے گی، جو آنے والا وقت ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ جو مینول ٹرانسلیشن ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہوگا، لیکن اس کی تاثیر، اس کی اہمیت اور اس کا جو فنکارانہ ایک طرز ہے وہ کس حد تک باقی رہے گا اور کس حد تک ہم اسے کر پائیں گے، یہ بہرحال ایک سوالیہ نشان رہے گا، اور اس معیار پر پورا اترے گا یا نہیں اترے گا، یہ ایک جو ہے قابل غور بات ہے، اور اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، یا اس کو امپروو کرنے کے لیے ہم کس حد تک اس میں اضافہ کر سکتے ہیں یا ان چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی ذکر یہاں کرتے چلیں، آرٹیفیشل میٹا اے آئی پر جب ہم کوئی انفارمیشن چاہتے ہیں تو وہ ہمیں ممکنہ جو اس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے وہ ہمیں اے آئی، میٹا اے آئی جو ہے وہ فراہم کر دیتا ہے۔ لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ چاہتے ہیں، اور وہ مثال کے طور پر ہم نے ادب لطیف کی بات کی کہ واٹ ڈو مین بائی دا ٹرم آف ادب لطیف، واٹ از ادب لطیف؟ تو ادب لطیف ایک طرز ہے، لائٹ لٹریچر، ادبی ٹرم، لیکن اس نے انفارمیشن کیا دی ہمیں؟ اس نے انفارمیشن دی ادب لطیف ایک رسالہ ہے، ایک میگزین ہے، ایک جرنل ہے، وہ اس طرز کا ہے، اس میں اس طرح کے مضامین شائع ہوتے ہیں، وہ اس کی یہ اہمیت ہے، یہ فلاں جگہ سے نکلا، اس میں جب نکلا، اس کی تاریخ اور پوری زمانی ترتیب کے اعتبار سے پوری اس نے انفارمیشن دی۔ تو اے آئی کو یہ تمیز نہیں ہوئی کہ اس کا یہ کیا چاہتا ہے، مجھ سے جو سامنے جس نے جو مجھ سے کویشچن پوچھا ہے وہ کیا چاہتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی روبرو گفتگو کریں اور ڈیبیٹ ہو تو وہ یہ بتائیں گے کہ ادب لطیف، پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ ادب لطیف
صنف کے بارے میں، شعری طرز کے بارے میں، جو لائٹ لٹریچر ہے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، یا ادب لطیف کسی رسالے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے ایک سوال کرے گا، ورنہ اس کا ذہن جو ہے رسالے کی طرف نہیں جائے گا۔ رسالے کی طرف تو اس کا اس وقت جائے گا جب آپ جرنلزم کی پرسپیکٹیو میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ذہن اس وقت وہاں جائے گا۔ لیکن اے آئی جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ، اس کا ذہن کہیں بھی جا سکتا ہے، جو آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ پھر جب آپ اس کو بتائیں گے، اس کی توجہ دلائیں گے کہ ہم ادب لطیف لائٹ لٹریچر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اسلوب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کے تخیل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے، تب پھر وہ اس کی وضاحت کرے گا۔ تو یہ سب چیزیں کل ملا کر اسی طرح کی پرابلم جو ہے وہ کمپیوٹرائز ٹرانسلیشن میں بھی آتی ہے، اور بہت سے ایسے ٹرمز ہیں جو اسے ملتا ہے، اس کا جواب وہ آپ کو پیش کر دے گا، لیکن آپ کو تو وہ نہیں چاہیے۔ جو چاہیے آپ کو اس کو بتانا پڑے گا، تب وہ اس کو ویریفائی کرے گا اور آپ کو انفارمیشن پوری طرح سے دے گا۔ تو یہ بھی ترجمے کا ایک طرز ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس طرح کے جو مسائل ہیں، وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، درپیش ہیں۔ بہرحال منظوم ترجمہ انسان کی جمالیاتی حس یا ایستھیٹک سینس، یا اس کا سینس آف ہیومر یا سینسیبلٹی اور فکری گہرائی کا وہ میدان رہے گا جسے کوئی مشین اس کا کوئی متبادل پیدا نہیں کر سکتی۔ جو سینسیبلٹی انسان میں ہے وہ مشین اس کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ شکریہ۔